وہ اللہ کی ذات یاد رکھتی ہے. وہ کیڑا کہہ رہا ہے ہم تو انسان ہیں, ہمیں تو اور زیادہ فخر سے یہ بات کہنی چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات وہ ہمیں کبھی نہیں بولتی, ہر جگہ یاد رکھتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے یاد رکھا؟ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیا کرتے ہو؟ اے اللہ تسبیح کرتے ہیں. فرمایا چھوڑ دو تسبیح. عرش کے فرشتے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, جن 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, اللہ آسمان کے فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں تسبیحات کو چھوڑ دو, ذکر کو چھوڑ دو. اے اللہ کرے تو کیا کرے؟ فرمایا میرے محبوب کے امتی روزے پر سارا دن روزہ رکھ کر افطاری کے وقت بیٹھ کر یہ دعا کرتے ہیں, تم آمین کہا کرو. وہ اللہ بھولتا نہیں ہے ہمیں, ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے, ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے. وہ اللہ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے, سب ایک ساتھ پکارے اس کی سب کی سنتا ہے. مختلف زبانوں میں کوئی کیسے مانگ رہا ہے, کوئی کیسے مانگ رہا ہے. وہ ایک آدمی بیٹھ کر مانگ رہا تھا اللہ سے, یا اللہ ایک 10 لاکھ روپے دے دے, یا اللہ ایک 10 لاکھ روپے دے دے, یا اللہ ایک 10 لاکھ روپے دے دے. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے خیالی پلاؤ بنانے والے شیخ چلی بہت موجود ہیں. وہ کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے کہ نہیں اللہ پھینکے گا اوپر سے. وہ دوسرا آ کے بیٹھ گیا, اس نے کہا 10 لاکھ تو بہت زیادہ ہے. اس نے کہا یا اللہ 1000 روپے دے دے, 1000 روپے دے دے. اس نے جب دیکھا ایسے 1000 کا نوٹ نکالا, بولا ریٹ خراب نہیں کر, دفع ہو جائے ادھر سے, یہ پکڑ, میں اللہ سے 10 لاکھ مانگ رہا ہوں اور تو جو ہے نا. وہی اللہ رب العالمین وہ ہمیں نہیں بلاتا, اللہ کی قسم وہ یاد رکھتا ہے, یاد رکھتا ہے. اور یہ تو عشرہ, آخری عشرہ, مبارک عشرہ ہے. اور رمضان میں تو ویسے ہی فرمایا آسمانی دنیا پر اللہ آ جاتا ہے اور اللہ خود اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے میں اللہ عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تو خود اعلان کر رہا ہے, خود اعلان کر رہا ہے. اللہ کسی کو نہیں بولتا, ہر ایک کو یاد کیا ہوا. آپ اندازہ کریں کہ 8 ارب کی آبادی تقریباً دنیا میں, اللہ کسی کو نہیں بولتا. کافر کو بھی نہیں بولتا, فاسق کو بھی نہیں بولتا. کافر کو بھی اللہ دے رہا ہے, اس کی بات کو سن رہا ہے, اس کی مراد کو پورا کر رہا ہے. اور ایک انسان, ایک ہم ہیں کہ ہم اللہ کو بلا بیٹھے, ہم اللہ کو بلا بیٹھے, ہم اللہ کو بلا بیٹھے. کب اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ جب کوئی غم آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, کوئی عذر آ جائے, پھر ہم اللہ کے دربار میں آتے ہیں. میں نے کل پرسوں بھی غالباً بیان میں بتلایا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تکلیف میں جو دعا تم مانگو قبول ہو تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ جب تمہارے پاس خوشحالی ہو, رحمت ہو, سکون ہو, آسانی ہو, اس وقت میں تم اللہ کو پکارا کرو, اللہ پریشانی میں تمہاری پکار کو سنا کرے گا. آسان سا طریقہ بتا دیا. اب یہ تب ہوگا جب انسان کے قلب میں اللہ کی محبت رچی بسی ہوئی ہو, انسان کے قلب میں اللہ کی محبت گھسی ہوئی ہو. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ کے ایک ولی ہیں, ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا, اس کو اٹھا کر یوں دھکیل دیا, اس کو اٹھا کر یوں دھکیل دیا. اس کے نیچے سونا, چاندی, ہیرے, ایسی چیزیں پڑی ہوئی. چند ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, چند ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے سونا لیا, کسی نے چاندی لیا, کسی نے کیا لیا. ایک پرچہ بھی پڑا ہوا تھا جس پرچے کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا, اللہ. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو صاف کیا, اس کو عطر لگایا اور اس کو چوما. اللہ رب العالمین نے اس کی دل کی دنیا کو بدل دیا اور انہیں ولیوں کا امام بنا دیا, اللہ کے نام کا.
اللہ کے نام. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب حکیم الامت مجدد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ و رحمتم واسعہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں جب اللہ کا نام لیتا ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے. آپ سب کہو اللہ. مٹھاس آ جاتی ہے. حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا وہ فوراً دوڑ کر چینی کو شکر کو گڑ کو اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیتے. فرمایا جس منہ سے اللہ کا نام نکلے وہاں شکر نہ ڈالوں تو اور کیا ڈالوں. اللہ کے نام کی ایسی چاشنی ایسی لذت. اور پھر اللہ نے حضرت ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو مرتبہ بھی ایسا ہی دیا کہ جب مر گئے دنیا سے جا رہے ہیں جنازہ اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے. جنازہ اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے. ایک جگہ اذان شروع ہو گئی. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. مرے ہوئے ہیں کفن سے ہاتھ یوں نکالا اور یوں انگلی کو بلند کیا اور پھر وہ انگلی مرتے دم تک یوں ہی رہی. علماء نے فرمایا اب اس کو نہ چھیڑو. لوگ تو حیران ہو گئے کہ زندہ ہو گیا ہے حالانکہ زندہ نہیں ہوئے تھے. فرمایا اس کو اسی حالت میں دفن کر دو. 70 اولیاء نے قبر میں دیکھا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا. بھئی اللہ کی محبت دل میں ہو اللہ کی عظمت دل میں ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ. حضرت ابراہیم کون؟ خلیل اللہ. ایک پیغمبر خلیل ہے ایک پیغمبر کلیم ہے ایک پیغمبر حبیب ہے. بات آئی سمجھ میں؟ ایک خلیل ہے ایک کلیم ہے ایک حبیب ہے. خلیل اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی محبت میں سب کچھ فنا کر دے سب کچھ فنا کر دے. وہ خلیل ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی کود گئے اللہ کی محبت میں. ایک کلیم ہے موسیٰ علیہ السلام جو پردے میں رہ کر اللہ سے باتیں کرتا ہے پردے میں رہ کر اللہ سے باتیں کرتا ہے. اور ایک میرا نبی آپ کا نبی عرش کا نبی فرش کا نبی شرق کا نبی شمال کا نبی جنوب کا نبی جنات کا نبی انسانوں کا نبی حیوانوں کا نبی فرشتوں کا نبی حور و خلمان کا نبی جنت کا نبی ہر چیز کا نبی. وہ حبیب ہے. فرمایا حبیب اسے کہتے ہیں جس سے اللہ محبت کرے. حبیب اسے کہتے ہیں جس سے اللہ محبت کرے. تو ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں. ایک آدمی قریب آ گیا. وہ کیا کہتا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت